شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ دجال جو ہے اس کے بارے میں جو منکرین احادیث ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ محض افسانے ہیں، قصے کہانیاں ہیں، تخیلات ہیں، اور اگر اس کی کوئی حقیقت ہوتی تو اگر احادیث کے اندر تو یہ بیان کیا جاتا ہے، دجال کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں آیا؟ اگر اس کی کوئی حقیقت ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی اس کو بیان کرتے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ آپ ناظرین کے سامنے وضاحت فرما دیجیے۔ یقیناً جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں اس کی نشانیاں، علامات اور اس کا ذکر ہوا ہے، ایسے گزشتہ انبیاء نے بھی اپنی قوموں کو اس سے ڈرایا ہے، اور جب ڈرایا ہے تو پھر ان کی کتابوں کے اندر، ان کے جو انبیاء کے فرامین ہیں ان کے اندر یہ بات موجود ہوگی۔ یقیناً ہمارا اس بات پہ یقین اور ایمان ہے۔ رہا یہ دعویٰ کہ چونکہ اس بارے میں احادیث جو ہیں وہ موضوع، ضعیف، من گھڑت اور متعارض ہیں، لہٰذا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو یہ میرے خیال میں کوئی اصول اور قاعدہ نہیں ہے کہ آدمی یہ کہہ دے کہ چونکہ احادیث کا بظاہر تعارض ہے، آپس میں ان کا تعارض ہے، ٹکراؤ ہے، لہٰذا یہ کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی مسئلے کا ثابت ہونا اور اس کے کسی جز میں آپس میں کسی چیز میں تعارض ہو جانا یہ اس مسئلے کی اصل کی نفی نہیں کرتا۔ مثلاً اگر دجال کے نکلنے کا بعض احادیث میں مشرق کی طرف سے نکلنے کا ذکر ہے، اور بعض احادیث میں اصبہان کے علاقے سے نکلنے کا ذکر ہے، اور بعض احادیث میں خراسان کے علاقے سے نکلنے کا ذکر ہے، اب وہ ان حدیث کو لے کر کہتے ہیں کہ یہ تعارض ہے، ٹکراؤ ہے، یعنی بعض حدیث میں جو ہے مشرق کا ذکر ہے، بعض میں خراسان اور بعض میں جو ہے اصبہان کا، لہٰذا دجال حقیقت ہی نہیں، یہ ایک محض افسانہ ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، نہ کوئی اس نام کا آدمی ہے۔ تو دیکھیے مشرق جو ہے وہ اسی جانب ہے، مشرق کی جانب خراسان آتا ہے، مشرق کی جانب جو ہے وہ اصبہان ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مشرق کی جانب سے نکلے گا اور سب سے پہلے جو ہے وہ خراسان اور خراسان میں جائے گا، اور خراسان کے بعد جو ہے وہ اصبہان میں، اور دوسری بات یہ کہ اصبہان بھی خراسان کا حصہ ہے۔ لہذا اگر حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ مشرق سے نکلے گا، اور پھر دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ اصبہان سے نکلے گا، اور تیسری حدیث میں اگر آتا ہے کہ وہ خراسان سے نکلے گا، تو تینوں میں کوئی تعارض ہی نہیں ہے، کیونکہ مشرق کی جانب ہی خراسان ہے اور مشرق کی جانب ہی اصبہان اور یہ سارے علاقے ہیں۔ تو شیخ، قرآن میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان احادیث کا انکار کرنے والے یا دجال سے متعلق جو روایات ہیں ان کا انکار کرنے والے منکرین وہ اسی سے استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر یہ اتنی بڑی حقیقت ہوتی تو اس کا ذکر قرآن میں ہوتا، اور اگر سابقہ انبیاء نے بھی اسے ڈرایا ہے تو پھر اس کا ذکر قرآن میں ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے کہ جیسے قرآن حجت ہے ایسے سنت بھی حجت ہے، اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہے لیکن ہم ان کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، لیکن کیسے پڑھنی ہے نماز، کیسے زکوٰۃ دینی ہے، اس کا نصاب کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، اس کی شروط کیا ہیں، حج کیسے کرنا ہے، صرف یہ کہا گیا کہ حج کرو، لیکن اس حج کو کیسے کرنا ہے، اس کی شروط کیا ہیں، اس کے ارکان کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ حدیث میں آپ کو ملے۔ تو کیا ہم پھر انکار کر دیں؟ ہم کہیں کہ نماز جو ہے وہ بس یہ ایک نعوذ باللہ محض ایک افسانہ ہے، حج محض ایک افسانہ ہے، چونکہ تفصیل اس کی قرآن میں تو ہے ہی نہیں، حج کی تفصیل تو ہے ہی نہیں، تو اس طرح تو پھر بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کا ہمیں والعیاذ باللہ انکار کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے، اگرچہ صراحت موجود نہیں، جیسے نماز کی طرف اشارہ ہے اور اس کی تفصیلات حدیث میں، ایسے دجال کے فتنے کی طرف بھی اشارہ موجود ہے۔ سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، کہ اس دن تیرے رب کی بعض آیات اور نشانیاں آئیں گی، اور جب وہ نشانیاں آئیں گی تو اس وقت کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، اس وقت کسی نفس اور جان کو اس کا جو ایمان ہے وہ فائدہ نہیں دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی آیت کے مطابق ایک حدیث ارشاد فرمائی، اور حدیث صحیح، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 نشانیاں اور 3 فتنے اور 3 علامات ایسی ہیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو اس وقت کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ ان 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کے نبی نے دجال کے خروج کو ذکر کیا ہے، تو گویا کہ نبی علیہ السلام نے بھی سیم جیسے آیت میں ہے کہ لا ينفع نفسا ایمانها، کہ اس دن کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یوم یأتی بعض آیات ربک، اس میں دجال کا فتنہ بھی شامل ہے، یعنی جو بڑی بڑی نشانیاں قرب قیامت ظاہر ہوں گی ان میں سے ایک دجال کا فتنہ بھی یہ ان نشانیوں میں سے ایک ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔
ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.